غضب ہے تیرے اوپر۔ حرام کا پیسہ اللہ کی دین نہیں، اس کو فضل نہیں کہا جاتا، وہ فضل نہیں ہے۔ فضل وہ ہے جو حلال سے کمایا، جو کس طریقے سے کمایا ہو، حلال طریقے سے کمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، پیسہ عطا کیا ہے، وَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس مال کو رات اور دن کے وقت اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا رہ جاتا ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، یہ اس کو بھی دیتا ہے۔ وَلَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں کے اندر مانگنے والے کے لیے بھی حصہ ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی حصہ وہ اپنے مالوں میں رکھتے ہیں۔ اس وقت کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ بندہ مجھ سے زکات مانگے گا تب دوں گا، یا یہ مجھ سے مانگے گا تب دوں گا، نہیں نہیں، یہ جب اس کی حالت کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، مشکل سے اس کا وقت گزرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اگر اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ بھی اگر ایسا مقابلہ کرے تو میں اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آج کے دور میں یہ دونوں نہیں ملتے، آج کے دور میں یہ دونوں نہیں ملتے۔ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے لوگ مجھے کہے نمازی ہے، لوگ مجھے دیکھ کے کہے نمازی ہے۔ میں سجدہ لمبا اس لیے کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی بہت لمبے سجدے پہ کرتا ہے، بڑا پرہیزگار آدمی۔ جو ہی مسجد میں سے لوگ نکلے میرے سجدے مختصر ہو گئے، میرا قیام مختصر ہو گیا، میرا رکوع مختصر ہو گیا۔ اگر وہ نہیں دیکھتے تو میرا مسجد میں جوتیاں سیدھی کرنا بھی ختم ہو گیا، لوٹے بھی ترتیب دینے ختم ہو گئے، سب کام ختم ہو گئے۔ اور اللہ کے بندے، تو نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کا روپ اختیار کرنے کے باوجود کچھ بھی لے کے نہیں گیا ہے، تیرے جیسا بدبخت اور کون ہوگا؟ اللہ کے گھر میں بھی آیا، کام بھی کیا، لیکن لے کے کچھ بھی نہیں گیا۔ چاہیے تو یہ تھا آئے کام کرے اور کچھ لے کے جائے، اور لے کس سے؟ بولو اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مبارکون، یہ قرآن برکتوں سے، بولو نا، برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیسا ہے؟ برکتوں سے بھرا، برکتوں نا ڈک کتاب ہے۔ پشتو والے کہتے ہیں برکتوں سے بھری ہوئی کتاب، برکتوں نا ڈک کتاب، برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے قرآن، برکت والی کتاب۔ مبارکون، برکت والی ہے۔ اللہ کس لیے آئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں کے اندر غور کرو۔ کس کی آیت قرآن؟ آیتوں کے اندر کیا کرو؟ غور کرو، غور کرو، غلافوں میں لپیٹ کے رکھو۔ اس لیے آیا قرآن کو چوم کے رکھو، اس لیے نہیں آیا قرآن کو سینے سے لگاؤ پھر الماری میں رکھ دو۔ کہتا کیا ہے؟ خیال نہیں کیا، نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں لیدبروا آیاتہ، تاکہ قرآن کی آیتوں کے اندر تدبر کرو، غور کرو۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں عقل والے لوگ۔ جو قرآن کی نصیحت حاصل کرتا ہے وہی عقل والا ہے۔ زمانے میں کوئی بھی عقل والا نہیں ہے، سب سے بڑا عقل والا ہے تو قرآن والا ہے۔ سب سے بڑا عقل والا ہے تو کون ہے؟ قرآن۔ ایک آدمی زمانے کا مشہور ہے، بڑا سمجھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، اس نے مال کمایا ہے اپنی عقل
کے بل بوتے پہ کمایا ہے، بڑی محنت کی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، جسے قرآن سمجھ نہیں آیا اس سے بڑا بدعقل کوئی نہیں، اس سے بڑا بدعقل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب، اے میرا محمد الرسول اللہ، یہ وہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے، میں اللہ دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے سورہ اعراف کی پہلی آیت میں فرمایا ہے کتاب انزل الیک، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، انزل الیک، میرا پیغمبر تیری طرف اتاری گئی ہے، لہذا تو نے کیا کرنا ہے، لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، میرا پیغمبر قرآن کے ساتھ ڈرا، قرآن کے ساتھ کیا کر، ڈرا، لیکن ان کو ڈرا جو ڈرے، جو فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، جو اللہ کے ڈراؤں سے ڈرنے والا ہے ان کو میرے قرآن سے ڈرا، جو اللہ کے ڈراؤں سے نہیں ڈرتا، جو باغی ہو چکا ہے اس پہ قرآن کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے، وہ پھر اپنا اندازہ کر لے۔ ولید ابن مغیرہ مشرکین مکہ کا بہت بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے، اس وقت کا فصاحت و بلاغت کا بڑا ماہر ہے۔ ولید ابن مغیرہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے مقابلے میں مشرکین مکہ نے جب اسے بھیج دیا اور کیا کہنے لگے، جاؤ ولید جا کے محمد کے ساتھ مقابلہ کر، محمد کے مقابلے میں کوئی کلام بنا، کوئی صورت بنا۔ جب مغیرہ الولید اللہ کے پیغمبر کے سامنے آیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے بیٹھا، جو ہی بیٹھا ہے اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے قرآن کی آیات شروع کی ہیں، جو ہی اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن کی آیات شروع کی، ولید کے اوپر اثر ہونے لگ گیا، جو ہی اثر ہوا ادھر سے ہی ولید اٹھا اور اٹھ کے بھاگنے لگ گیا، وہاں سے نکل گیا۔ ادھر ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ولید محمد کے ساتھ مقابلہ کر کے کامیاب ہو کے آئے گا، فتح یاب ہو کے آئے گا۔ جب ولید کو دور سے دیکھا ابو جہل کو پتہ لگ گیا کہ محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ قرآن جو ہے نا یہ معجزہ ہے، قرآن کیا ہے، معجزہ ہے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے، جو کیا کر دے، عاجز کر دے۔ قرآن کے سامنے کوئی کلام بھی نہیں ہو سکتا، نہ قول، نہ کٹورے، نہ قصیدے، نہ کتابیں، نہ تحریریں، نہ فتاوے، قرآن کے سامنے کچھ بھی چل سکتا نہیں ہے۔ جب ولید کے اوپر یہ اثر ہوا نا، واپس آیا، ابو جہل عتبہ شیبہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں تو اپنے کام کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ بھائی کچھ سنو اور آ کے کلام بنا دو تاکہ ہم کہہ سکیں یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ جب واپس آیا تو ولید نے جو کلام کیا ہے نا اس کو مورخین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، کیا ہی کلام کیا ہے، آپ اس کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیا کہنے لگا، واللہ انی سمعت من محمد کلاما، مجھے اللہ کی قسم ہے، کون کہہ رہا ہے، ولید ابن مغیرہ، کافر ہے، مسلمان نہیں، اس کا مطلب ہے کافر کے اوپر بھی قرآن کا اثر ہو گیا ہے، ہاں جی، اس کے اوپر بھی اثر ہو گیا ہے۔ اور کہتا کیا ہے، واللہ انی سمعت من محمد کلاما ما هو من کلام الجن ولا من کلام الانس۔ او مکے والو، او ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مجھے
مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے محمد سے وہ کلام سنا ہے ما ہوا من کلام الجن ولا من کلام الانس، نہ وہ کسی جن کا کلام ہے نہ ہی وہ کسی انسان کا کلام ہے۔ اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، اس کے کمال کیا ہیں، وہ ولید کیوں اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا ان لہو لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وان اعلیٰ لمثمر وان اسفلہ لمغدق وانہ لیعلو ولا یعلی علیہ۔ او ولید، او میرے ساتھیو، او ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، تمہیں اتنا بتا دوں وہ جو محمد الرسول اللہ کلام سنا رہے ہیں ان لہو لحلاوۃ، محمد کے کلام کے اندر مٹھاس ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کا یہ کمال ہے، بے شک ایمان والے وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے اوپر اس قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتهم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ خیر ولید کہنے لگا ان لہو لحلاوۃ، اس قرآن کے اندر مٹھاس ہے، وان علیہ لطلاوۃ، قرآن کے اندر تازگی ہے۔ جس بندے کے اوپر قرآن پڑھا جائے اس کے اندر تازگی آ جاتی ہے، وہ اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ ان علیہ لطلاوۃ وان اعلیٰہم لمثمر، اس قرآن کی جو شاخیں ہیں لمثمر، اس کی ساری شاخیں پھلدار ہیں، وان اسفلہ لمغدق، قرآن کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، قرآن کی جڑیں بڑی مضبوط۔ گویا قرآن ایسی دلیلیں دیتا ہے جو مضبوط ہو، تو کیسی ہو؟ قرآن کمزور بات بولو نا یار نہیں کرتا، قرآن جو بات کرتا ہے جھٹکے کی چوٹ پہ کرتا ہے اور پکی کرتا ہے۔ ان اعلیٰ لمثمر، اس کی شاخیں پھلدار ہیں، یعنی جو بندہ بھی قرآن کے دامن میں آئے گا، صدق نیت سے آئے گا، انابت کی حالت میں آئے گا، قرآن سے کچھ طلب کرنے کے لیے آئے گا، اعلیٰ لمثمر، اس کی جھولی کے اندر ضرور پھل آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا قرآن کے درخت کے نیچے کھڑا ہو اور اس کی جھولی میں کچھ نہ آئے، نہیں، پھل ہے اس کے ساتھ ضرور آئے گا۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، قرآن وہ کلام ہے لا یعلو، یہ دوسروں پہ غالب آنے والا ہے، ولا یعلی علیہ، قرآن کے اوپر کوئی کلام بھی غالب، قرآن پہ کوئی کلام غالب نہیں آ سکتا۔ تم نے مجھے بھیجا تھا جاؤ پڑھو اس کے اوپر غالب آؤ، میں تو جب اس کے پاس بیٹھا تو میرے اوپر اثر ہونے لگا تھا، میں اٹھ کے بھاگ گیا، میں نے کہا یہ جادوگر ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے اوپر، اگر اللہ کے پیغمبر کی اگر قرآن کا ان کے اوپر اثر ہوتا تو وہ کیا کہتے تھے؟ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے وہ جو پڑھا وہ اللہ کا کلام تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کا کلام تھا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم قیامت والے دن قرآن کے حافظ اور قاری کو کہیں گے اقرا ورتق
پڑھ اور چڑھ، پڑھ اور اقرا ورتقے، پڑھ اور چڑھتا چلا جا، جو ہی سیڑھیاں جنت کی چڑھتا چلا جائے گا، جدھر تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہے، جدھر آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہے۔ کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو نے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، جس طرح دنیا میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے، اور چاہیے کہ حافظ ہو یا قاری ہو اسے قرآن ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ ایسے پڑھے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، مزہ لے لے کے پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن آیا بھی ترتیل کے ساتھ، آیا بھی ترتیل کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا آیا نا، تنزیلاً، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ تنزیلاً کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، اور دفعتاً نازل نہیں ہوا، ایک ہی بار نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ اور یہ قرآن کا ذوق ہے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں حافظ ہی وہ بلاتے ہیں جڑا گھوڑے باندھ سکتے ہیں، اور پھر مسجد سے جب قرآن سن کے باہر جاتے ہیں کہتے ہیں اساں والے نہیں چاہیے ہمیں غلط راگیاں مکال سکتے ہیں۔ کوئی تو اپنی کاری کا نام رکھ دیتے ہیں، اساں والا کاری تیز نام ہے، ساڑھے والا عوامی ایکسپریس، وہ پھر سارا تو بڑا بنواتا ہے اساں والا F16۔ یہ کاریوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان من قام رمضان، جس نے دن کو روزہ رکھا، رات کو جتنا لمبا قیام کیا، جتنا لمبا قیام کیا، روزے کا مارا ہوا، روزے کا ستایا ہوا، روزے کا تھکایا ہوا، جب رات کو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں جواب دیتی ہیں، گھٹنے جواب دیتے ہیں، اس کا وجود کہتا ہے سو جا، آرام کر، بیٹھ جا، لیکن یہ پھر بھی کھڑا ہو کے قرآن سنتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کو اللہ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پہلے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے اللہ نے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے مقام اتنی تیز دام ہے کہ F16 ہے، یہ کوئی فائدہ بھی نہیں، نہ پڑھو تو کوئی جرمانہ بھی نہیں۔ ہاں، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا رب تعلیم القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، قرآن ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ قرآن کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یا لمون تا لمون کا پتہ چلتا ہے اور باقی اس کا پتہ نہیں۔ قرآن کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، قرآن کے مقاصد تبدیل ہو جاتے ہیں، اور قرآن نے مضمون کیا دیا، قرآن نے موضوع کیا دیا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کے قرآن نے جو موضوع دیا ہے، جو مضمون دیا ہے، وہ یہ دیا ہے او لوگوں، قرآن تمہارے پاس آ گیا ہے، قرآن تمہارے گھروں میں آ گیا ہے، اب اللہ تم سے یہ تقاضا کرتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی۔ آپ کہیں گے جناب عجیب بات ہے، ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت، مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بولو، کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی گھول کے پلاتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ، او مشرکو تم عبادت کرتے تو ہو لیکن میں تمہیں حکم دے رہا ہوں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو
اللہ کی، اور کیسے کرو؟ خالص کر کے اللہ کی کرو۔ تم اللہ کی عبادت تو کرتے ہو لیکن ساتھ میں حبل بھی کرتے ہو، اللہ کی کرتے ہو، لیکن لات کی عبادت بھی کرتے ہو، اللہ کی بھی کرتے ہو، منات کی بھی کرتے ہو، اللہ کی بھی کرتے ہو، عزا کی عبادت بھی کرتے ہو، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو، غیروں کی بھی کرتے ہو۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو اللہ کی خالص کر کے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو مشرکین تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، قرآن کہتا ہے کرتے تھے، عبادت کو اللہ کی کرتے تھے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کرتا جو تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ تو عجیب بات ہو گئی، وہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ اللہ کروڑ حرامتیں فرمائے علماء ارشاد کے اوپر۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمت اللہ علیہ وہ معنی فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا اعبدو ما تعبدون۔ یہاں پہ ما کا معنی مصدر ہے، مصدریہ معنی ہوگا لا اعبدو، او مکے کے مشرکو میں بھی عبادت کرتا ہوں، تم بھی عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس طریقے پہ عبادت نہیں کرتا جس طریقے پہ تم عبادت کرتے ہو۔ تم کبھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، کبھی غیروں کی عبادت کرتے ہو، میں جب بھی عبادت کرتا ہوں خالص اللہ ہی کی کرتا ہوں۔ خالص کس کی عبادت کرتا ہوں؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ اللہ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا، اور پھر اللہ نے اس کی مزید وضاحت سورہ حامیم مومن کے اندر فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور لوگوں اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب عبادت کا یہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، مخلصین لَهُ الدِّينَ، اسی کے لیے خالص کر کے عبادت کو خالص پکار اسی کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے رلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ملاوٹیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کے توفیل، فلاں کے محابے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، جب بھی مجھے پکارو مخلصین لَهُ الدِّينَ، خالص کر کے پکارو، میں اللہ خالص پکار سننے والا ہوں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اب دعا مخ العبادہ، اب دعا مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے نا، پکار جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ پکار کس کی ہو؟ اللہ کی۔ عبادت کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پکارا کس کو جائے؟ اللہ کو۔ غائبانہ حاجات کے اندر اگر پکارا جائے تو کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو۔ یہ قرآن کا مغز ہے، مقصد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِي، ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، زبدہ مکھن ہوتا ہے۔ دودھ کو رڑکتے ہو، رڑکا جب لگاتے تو اس کو اوپر کیا آتا ہے؟ مکھن۔ ہر چیز کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے۔ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِينَ، قرآن کا خلاصہ جو ہے یہ حوامیم ہے، یعنی حامیم مومن سے لے کر جاسیہ تک، یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اور ان کے اندر ایک ہی بات اللہ نے بیان کی ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو جب پکارو تو خالص کر کے پکارو، اللہ کو پکارو تو خالص کر کے پکارو۔ میں دعا گو ہوں،
آپ کی اس مسجد کی انتظامیہ کے لیے بھی، اور اس چھوٹے بچے کیا نام ہے بچے محمد معاذ صاحب جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر جمع کیا، اللہ نے جمع کرنے کی توفیق دی۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کتاب کو اس کے سینے کے اندر اللہ نے جمع فرمایا۔ بڑوں نے کوشش کی ہے، دنیا کی کوئی کتاب کوئی بندہ یاد نہیں کر سکا، حفظ نہیں کر سکا۔ اللہ کے قرآن کو سینے کے اندر جمع کرنے کی صلاحیت اللہ عطا فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ان کے سینے کے اندر جمع ہوا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں والدین بھی، جناب پروفیسر عبدالرزاق عادل صاحب، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، انہوں نے وقت نکالا۔ دیکھیں مدارس کے لیے ہم اکثر یہ کرتے ہیں، نابینے بچے، لولے لنگڑے بچے، ذہنی طور پر کمزور بچے، پبلک اسکول والوں کی طرف سے بات آ جائے آپ کا یہ بچہ نہیں چل سکتا، ہم نے اس کا ٹیسٹ لے لیا ہے، یہ نہیں آگے سروائیو نہیں کر سکے گا، آگے نہیں جا سکے گا، تو ہم کہتے ہیں اس ہم مولوی صاحب دوالے کر سکتے، اس کو کیا کروں؟ مجھ سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ دوسرے مذاہب کے بڑے اسکالر دیکھے ہیں ہم نے، بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو اسلام مسلمان اسکالر جو ہے وہ بہت کم ہیں جو قابل ہیں، باقی نہیں ہوتے۔ میں اگر تسا مدرسیاں دے دے گئے ہیں وہ کرے دسو، مدرسیاں ڈھونڈ کے وہ دے ہو جڑا کن ذہن ہو، جس کا ذہن کام کم کرتا ہو، یہ تو پھر بھی اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے۔ کن ذہن جو کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا، قرآن اس کو بھی یاد ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور انہوں نے اپنے بچے کو وقف کیا ہے، اللہ اس بچے کو اچھے انداز میں قاری بنائے، اور قاری کے بعد اللہ اس کو عالم بعمل بنائے، اور اس سرزمین نصر کے لیے اللہ اس کو دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے توشہ بنائے، اور ان لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، علماء جانتے ہیں تین ضمیریں ہیں متکلم کی، اِنَّا کے ساتھ بھی بات پوری ہو سکتی تھی، صرف نحنو کے ساتھ بھی بات پوری ہو سکتی تھی، صرف نزلنا کے ساتھ بھی بات مکمل ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کیسے قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں؟ اللہ سب کے حق میں اس کو خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے، صرف گھر والوں کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں اہل علاقہ کے لیے اللہ قرآن کی برکات سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، اللہ اس کو ثمرہ اور پھل کے طور پہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔